شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد ہارون۔ آج صبح جو ہے بڑی گرما گرم خبر ہے اور لاہور کا موسم بہت زیادہ سرد ہے۔ سابق وفاقی وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں آج اشتعال انگیز تقاریر کے مقدمے میں پیشی کے لیے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت پہنچتی ہیں۔ بہت ہی پرسکون تھیں، شہباز وڑائی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ تینوں، اور ساتھ ان کے ایک وکیل تھے۔ یہ تینوں چہل قدمی کرتے ہوئے اے ٹی سی عدالت کے اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد عدالت میں پیش ہوئے۔ جس وقت یہ وہاں پر پیش ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے جو ملزمان تھے، جو 9 مئی کے مقدمات میں تھے، جو ضمانتوں پر ہیں، ان میں کچھ وکلا حضرات اور کچھ کارکن حضرات کی بھی آج پیشی تھی۔ یہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو اس دوران جو ہے وہاں پر بڑے ہی زبردست قسم کے مناظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے اور کچھ آوازیں بھی سننے کو ملیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جب اپنی عدالت میں پہنچتی ہیں، وہاں پر انہوں نے حاضری لگوائی اور اس کے بعد ان کے وکیل نے دلائل دیے کہ ان کی بریت جو ہے اس مقدمے سے کی جائے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مقدمہ جو ہے درج کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، اور اس وقت ان پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے اشتعال انگیز تقاریر کی ہیں جس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ٹھوکر نیاز بیگ نیب کے آفس میں انہوں نے جانا تھا، تو اس وقت جو ہے انہوں نے کارکنوں کو اشتعال دلوایا، توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا۔ تو یہ ایک مقدمہ ان پر اے ٹی سی کا درج کر دیا گیا تھا۔ مختلف لوگوں نے اس میں جو نامزد تھے انہوں نے اپنی ضمانتیں کروائی۔ رانا ثناء اللہ تھے، خواجہ سعد رفیق تھے، انہوں نے اپنی ضمانتیں کروا لیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ تھی، انہوں نے بھی اپنی ضمانت کروا لی اور پھر اس کا ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوا اور اب انہوں نے اپنی بریت کی درخواست دائر کی ہوئی تھی۔ جبکہ جاوید لطیف کے جو وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس مقدمے میں نہ تو ان کا نام ہے، نہ ایڈریس ہے، نہ فون نمبر ہے، تو وہ اس میں ملزم کیسے ہو چکے ہوئے، لہذا ان کو بھی بری کیا جائے۔ اس مقدمے کی حد تک جو ہے آج وکلا نے اپنے دلائل مکمل کر لیے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا تھا۔ اچھا، اب جس وقت یہ عدالت پہنچتی ہیں تو اس وقت جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی کارکن موجود تھے۔ یہ وہ کارکن تھے جو 9 مئی کے مختلف مقدمات میں ضمانتوں پر ہیں اور اب اپنی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ یہ وہاں پر پہنچتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا مریم نواز صاحبہ کو، مریم اورنگزیب صاحبہ کو، تو انہوں نے وہاں پر نعرے بازی شروع کر دی، عمران خان زندہ باد، اور ایک نعرہ جو غالباً پیٹ نعرہ بن چکا ہوا ہے اور جو شاید میں سمجھتا ہوں شاید زیادتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب الیکشن کا دور ہے، الیکشن قریب آنے والے ہیں، تو اس وقت اس نعرے کی مقبولیت بھی بہت زیادہ ہے تحریک انصاف میں۔ تو انہوں نے مریم اورنگزیب کو دیکھتے ہی چور چور کے جو ہے وہ نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہاں پر موجود جو سیکیورٹی تھی وہ ایک دم الرٹ ہو گئی، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے، چور چور کے نعرے لگے۔ تو وہاں پہ موجود جو سیکیورٹی تھی انہوں نے پہلے تو منع کیا۔ یہ ذرا پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں مریم اورنگزیب صاحبہ کے آنے کی، کہ جس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ وہاں عدالت پہنچتی ہیں۔ اچھا، ہوا یہ کہ جس وقت یہ وہاں پہنچ گئی، نعرے بازی شروع ہو گئی، تو پولیس نے منع کرنا شروع کیا کہ بھائی نعرے بازی نہ لگاؤ، نعرے بازی نہ کرو، اس طرح ہوٹنگ نہ کی جائے۔ لیکن وہ کارکن ذرا مشتعل تھے، اشتعال میں نظر آ رہے تھے، انہوں نے وہاں پر انسنی کر دی بات اور بہت زیادہ نعرے بازی کی گئی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بھی شرمندہ ہوئیں کہ یہ کیا طوفان بدتمیزی جو ہے تحریک انصاف وال کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہی ان کا الزام ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان نے جو ہے جو یوتھ ہے اس کو شعور نہیں دیا، اس کو بدتمیزی سکھائی ہے۔ تو بہرکیف اب اس بدتمیزی کی وجہ بھی سامنے ہی ہے کہ بہت ساری جو رسیدیں ہیں وہ نہیں آئیں، پیش کی گئیں، پھر پاناما آ گیا اور اس میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، یہ اس قسم کے معاملات تھے۔ جب چور چور کے نعرے لگے تو پھر ایک وکیل صاحب کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا اور پھر پولیس ان کو گھسیٹتے ہوئے، تروتے ہوئے پنجابی میں جو کہتے ہیں، ان کو لے کر چلی گئی۔ اس دوران جو ہے وہاں پر جو دیگر وکلا تھے انہوں نے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ پولیس کے ساتھ جو ہے مزاحمت کہہ لیں یا اس کو روکا جا سکتا تھا، چپ کروایا جا سکتا تھا، جان چھڑوائی جا سکتی تھی، لیکن وہ بات نہ ہے۔ یہ جو وکیل ہے عتیق الرحمان، یہ پہلے بھی 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت پر ہے، تو آج بھی اس نے مریم صاحبہ کو دیکھ کر جو اس قسم کی حرکت کی اور نعرے بازی کی ہے، اور پھر وہ وہاں سے اس کو لے کر اب تھانے منتقل کر دیا۔ یہ آج صبح ہی صبح جو ہے بڑی گرما گرم جو ہے وہ سٹوری چل پڑی اور ہر طرف جو ہے وہ چھا گئی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جب آئی ہیں۔ اب اس سے قبل جو ہے کل بھی ایک ایسا وقوع ہوا جب ایاز صادق صاحب حلقہ NA 120 میں گئے کمپین کے لیے۔ سہیل شوکت جو تحریک انصاف کے تھے وہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے،
اور پھر انہوں نے کہا جی چلیں آئیں میں اب آپ کو حلقے کی سیر کرواتا ہوں, لوگوں کو آپ سے ملواتا ہوں, آپ کے بڑے ووٹ ہیں جی یہاں پر تحریک انصاف کے, سب لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. لیکن اب قوم میں شعور آ چکا ہوا ہے, وہ اپنے منتخب ہونے والے نمائندوں سے پوچھتے ہیں بھائی کدھر تھے تم 5 سال. تو یہی حالت کچھ ایاز صادق صاحب کے ساتھ بھی ہوئی کہ جب وہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے ایک تو شکایات کے انبار لگائے, پھر گلے شکوے بھی کیے, اور بہت زیادہ جو ہے ان کو بھی ہوٹنگ کی گئی, اور کہا گیا کہ بھئی آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, اور 5 سال آپ کدھر تھے, اب اس طرح سے جو ہے نہیں چلے گا, آپ جواب دینا پڑے گا, ہم آپ کے ساتھ اس وقت چلیں گے جب آپ ہمیں یقین دہانی کروائیں گے. ہمارے علاقے کے مسائل دیکھیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اسکول کالج بازار سبزی لینے جاتی ہیں تو اس گندے پانی سے سیوریج کے گزر کر جاتی ہیں. 5 سالوں میں جو ہے نا کسی نے حال نہیں پوچھا. تو بھائی 5 سالوں میں حالات تو یہ تھے کہ 3 سال تو حکومت رہی, 3.5 سال عمران خان صاحب کی, تو 1.5 سال رہا ان کے بعد, تو 1.5 سال میں انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا تھا. تو ایم پی اے تو خود آپ تھے, تو آپ کچھ کرواتے اس وقت. لیکن کل ایاز صادق صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح کا جو ہے نا وہ واقعہ پیش آ چکا ہوا ہے, اور آج مریم صاحبہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو اب اس طرح کے واقعے جو رپورٹ ہوتے رہیں گے روزانہ کی بنیاد پر, جیسے جیسے الیکشن کمپین میں گرمی آئے گی اور موسم سرد ہوگا, لوگوں کے لہجے گرم ہوتے جائیں گے. تو اب مشورہ میری جانب سے تو تمام سیاستدانوں کو ہے کہ وہ بس ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو پچھلے 5 سال انہوں نے بویا تھا اب وہ کاٹ رہے ہیں. تو اب یہ لوگوں کے باتیں, تانے, شکوے, طنز, یہ سب کچھ انہیں سننے پڑنے ہیں, اور یہ ان کا حق ہے کہنا, اور آپ کا فرض ہے سننا. تو اب اس طرح کی مزید جو بھی واقعات رپورٹ ہوں گے وہ آپ کو ضرور بتائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.